تو ہم 1200 سال، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا، 1278 سال ہوئے یا 1288 سال ہوئے، 1288 ایئرز، تب سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین گزرے سب کے سب مشرک، تم ہی صحیح مسلمان ہو۔ اگر یہی ہے تو تمہارے ایمان کے مطابق، تمہاری اس آئیڈیالوجی کے مطابق تمہارے باپ ہو سکتا ہے غیر مقلد ہو، دادا تو سنی تھے نا، پردادا تو سنی تھے نا، پردادا ان کے باپ بھی تو سنی تھے نا، تو اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو میرے باپ، چلو اگر وہ غیر مقلد تھے تو دادا سنی مقلد تھے، اس کا مطلب وہ مشرک تھے، تو دادا کے باپ بھی مشرک تھے، تمہاری دادی نانی وہ بھی مشرک، اس لیے کہ سب کے سب سنی تھے، سب مقلد تھے، تو اوپر صحابہ کرام تک یعنی تابعین تبع تابعین تک سب کے سب مشرک تھے، صرف تم ہی پکے مسلمان۔ اچھا، ہم بات کو طویل نہ کرتے ہوئے تمہارے باپ دادا کی طرف آتے ہیں۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اب تمہارا دادا مشرک ہوا، دادی مشرک ہوئی، اب مجھے بتائیے کسی نے اگر شرک کیا تو ایمان پر رہا یا ایمان سے خارج ہو گیا؟ خارج ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا شرک کے علاوہ، شرک کو نہیں معاف فرما، تو ایمان سے خالی۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے گا، ایمان سے اگر کوئی خالی ہو گیا تو اس کا نکاح باقی رہا یا باطل ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو کنٹیکٹ حرام کا ہوا یا حلال کا ہوا؟ عجیب سی بات، شرک کیا تو ایمان سے ختم، ایمان سے خالی، ایمان سے خالی ہوا تو تمہارے دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر تمہارے باپ بھی اگر سنی تھے تو ماں باپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا، نانا نانی کا نکاح بھی گیا، دادا دادی کا نکاح بھی گیا۔ جب نکاح گیا تو جو رابطہ ہوا وہ حلال کا یا حرام کا؟ ذرا زور سے بتائیے، حرام کا ہوا تو جو تم پیدا ہوئے حلالی ہوئے کہ حرامی ہوئے؟ ارے کیسے بے شرم ہو تم، اے وہابی، تم اپنے باپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتے ہو، اپنے دادا کو مشرک کہہ کے اپنے ماں باپ کو حرامی ثابت کرتے ہو، یہ ہے تمہاری عقلیں، تو تم سب کو مشرک کہتے ہو، اپنے کو حرامی بھی ثابت کرتے ہو اور پکے مسلمان بھی اپنے ہی کو ثابت کرتے ہو، باقی سب کے سب غلط تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اے وہابیو، اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔